مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. من سبا نبیًا فاقتلوہ، روایت کی حقیقت اور آج کا پروپیگنڈا. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. پاکستان کے موجودہ حالات میں یہ روایت پھر سے موضوع بحث بن چکی ہے. من سبا نبیّ فاقتلوہ، یعنی جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. حیرت انگیز طور پر اب یہ روایت صرف احمدیوں یا دیگر اقلیتوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے اپنے علماء کے خلاف بھی استعمال کی جا رہی ہے. حالیہ دنوں میں محمد علی مرزا کے جیل جانے پر سعد رضوی نے اسی روایت کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ورغلایا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مرزا نے گستاخی کی ہے، لہٰذا اس پر یہی حکم لاگو ہوتا ہے. یہ ایک خطرناک مثال ہے کہ کس طرح ایک ضعیف روایت کو ہتھیار بنا کر مخالفین کو کافر اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے. پاکستان جیسے معاشروں میں جہاں مذہب کو سیاست اور ذاتی مفادات کے لیے ہتھیار بنایا جاتا ہے، وہاں بعض احادیث کو سیاق و سباق سے ہٹ کر استعمال کیا جاتا ہے. ایسی ہی ایک مشہور روایت ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، یعنی جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. روایت کی حیثیت کیا ہے؟ یہ روایت بعض کتب میں موجود ہے لیکن اس کی اسناد میں سخت کمزوریاں ہیں. محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جدید اہل علم مثلاً جاوید احمد غامدی، محمد الیاس غامدی، محمد علی مرزا وغیرہ نے یہ بات بالکل درست کہی ہے کہ یہ حدیث قابل استناد نہیں. امام بخاری اور امام مسلم جیسے معتبر محدثین نے بھی اسے اپنی صحیحین میں درج نہیں کیا. یہ روایت بعض غیر مستند کتب میں آئی ہے مگر اس کی اسناد انتہائی کمزور ہے. امام ذہبی نے اسے منکر قرار دیا ہے. ابن حجر اسقلانی نے بھی کہا کہ اس کی سند ناقابل اعتماد ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنی صحیحین میں شامل ہی نہیں کیا. جدید محققین غامدی، محمد الیاس، محمد علی مرزا وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس پر کوئی شرعی حکم قائم نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی تعلیمات. قرآن بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ گستاخی یا انکار کرنے والوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے، نہ کہ انسانوں کے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. ان کا پلٹنا ہماری طرف ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ المزمل 10. جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو. یہ آیات واضح کرتی ہے کہ نبیوں کی گستاخی پر قتل نہیں بلکہ صبر اور اللہ پر معاملہ چھوڑنے کا حکم ہے. قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح ہے. وَإِنْمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یونس 46. یعنی اے نبی، اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کو وہ انجام نہ بھی دکھائیں جس کا وعدہ ہے تو ان کا پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. قرآن میں کسی بھی مقام پر یہ حکم موجود نہیں کہ نبی کی گستاخی پر کسی شخص کو قتل کیا جائے، بلکہ قرآن ہمیں صبر، ہجرت اور اللہ پر چھوڑنے کی تعلیم دیتا ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی اور گواہی. طائف میں گستاخی اور پتھراؤ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا. منافقین نے اذن کہا مگر قرآن نے صرف نظر اندازی کا حکم دیا. یہودی عورت نے زہر ملا کر کھانا دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ معاف کر دیا. اگر گستاخی پر قتل واجب ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ دشمنوں نے بدزبانی اور گستاخی کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا تک نہ کی بلکہ معافی اور صبر سے کام لیا. طائف میں جب لوگوں نے پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا شاید ان کی اولاد مسلمان ہو جائے. ایک منافق نے کہا محمد تو کانوں کے کچے ہیں مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرے. التوبہ 61 میں. موجودہ پروپیگنڈا اور سیاست، حدیث کا غلط استعمال اور موجودہ پروپیگنڈا. آج کے ملا حضرات اس روایت کو بنیاد بنا کر توہین رسالت قوانین 295 سی کو جواز فراہم کرتے ہیں.
اور عام مسلمانوں خصوصاً احمدیوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نفرت، انتقام اور قتل و غارت کو دینی فریضہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے ملا اس روایت کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ دین کا سب سے بڑا حکم ہو۔ احمدیوں پر یہی فتویٰ لگایا گیا، عیسائیوں اور ہندوؤں کو بھی اس قانون کے تحت نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب وہی ہتھیار محمد علی مرزا جیسے اہل سنت محققین پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ روایت اصل میں سیاسی پروپاگنڈے کا آلہ ہے، دین کا حکم نہیں۔ اسلام احمدیہ کا زاویہ۔ اسلام احمدیہ کی اصل تعلیم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا اصل فیصلہ اللہ کرے گا، بندوں کو یہ حق نہیں۔ دین دلیل، محبت اور دعا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، نہ کہ تلوار اور قتل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے صبر اور دعا کو اپنانا چاہیے۔ گستاخ رسول کے لیے تلوار نہیں اٹھانی، بلکہ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دین کی خدمت دلیل اور محبت سے کرنی ہے، نہ کہ خون خرابے سے۔ من سب نبیا فقتلوہ ایک ضعیف روایت ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر انسانوں کو قتل کرنا اسلام اور قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ سعد رضوی ہو یا کوئی اور، ایسے لوگ اس روایت کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسلام کا اصل پیغام یہی ہے، وما علیک الا البلاغ، الشورى 48۔ اے نبی، تم پر صرف پیغام پہنچانا ہے۔ من سب نبیا فقتلوہ ایک ضعیف روایت ہے جسے ملا حضرات ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق کسی شخص کو اس بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی بتاتی ہے کہ صبر، حلم اور اخلاق کے ذریعے دین کو غالب کیا جائے۔ اسلام احمدیہ کے مطابق اصل جہاد آج دلیل، محبت اور دعا سے ہے۔ یہی اسلام کا پرم اور حقیقی چہرہ ہے۔ جیلہ میں چوبے تے بھامے ہوئے جناب او وقت دا گورنر، تے بھامے ہو جناب ہوئے ملون کوئی دنیا دا، ساڑھا نعرہ ایک کوئی ہے، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ کتا پاگل ہو جائے نا، پھر انہوں پٹرا نہیں پایا جاندہ، پھر انہوں نہیں سمجھ آئی گل۔ جب کتا ہو جائے پاگل تو انہوں کی کہتا جاندہ، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بابا جی نے جو حدیث بتائی ہے، من سب نبی فقتلوہ، وہ جعلی ہے۔ وہ کہتا ہے، اچھا اس سے کیا پبلک کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ یعنی وہ گستاخ رسول کا حمایتی ہے، اور ہمارے بابا جی نے ہمیں جو حدیث بتائی ہے من سب نبی فقتلوہ، وہ روایت جعلی ہے۔ اور بھائی میں نہیں کہتا جعلی ہے، ہمارے اور تمہارے مشترکہ جو محدثین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے اس حدیث کو فراڈ کہا ہوا ہے، اور پرنٹ بریلویوں نے کیا ہوا ہے۔ ان کو ان کی کتابیں بھی میں نے پڑھانی ہے۔ بریلویوں نے المعجم الاوسط، امام طبرانی کی کتاب پرنٹ کی ہے، اس حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر باقاعدہ کامنٹس عربی میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جو عبید اللہ بن محمد راوی ہے وہ امام نسائی کے نزدیک کذاب تھا، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا وہ۔ اور یہی حدیث مجموع الزوائد کے اندر آئی ہے، وہ بھی بریلویوں نے پرنٹ کیا ہے۔ مجموع الزوائد امام ابن حجر اسقلانی جو مشہور محدث ہیں، المتوفا 852 ہجری، جنہوں نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح، ان کے استاد نے لکھی ہے مجموع الزوائد، وہ بھی اردو میں آ چکی ہے۔ امام حیثمی المتوفا 807 ہجری، انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس حدیث میں جو راوی ہے عبید اللہ بن محمد، جو امام طبرانی کا استاد ہے، اس کے بارے میں امام نسائی نے فرمایا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لو سامو، اور متھے میرے مار رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے بابا جی کی بتائی ہوئی حدیث کو جعلی کہتا ہے۔ تو آڈے بابا جی نو قرآن و حدیث دا تے پتہ ہی نہیں سی، وہ تے یہی کہندا سی کہ اقبال کو میں پوچھیا تے اقبال فرماندا ہے، قرآن کو کدے نہیں انہیں پوچھیا۔ اور اس چیز کو آپ ہلکا نہ سمجھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، یعنی حدیث کے نام کے اوپر کوئی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مولا علی علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کہتے نہیں پھر کتابیں کیوں آئیاں نے؟ کتابیں اس واسطے آئیاں نے کہ تانوں دسیا جائے ڈنگرو اے جھوٹھی روایتاں جے، اس لیے آئی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف جو قتال سے متعلق نبی علیہ السلام کی احادیث میں بشارتیں تھیں نا وہ سنائیں. اور اس حدیث کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے. یعنی اس کی تکلیف کم ہے، حالانکہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن یہ چیز مجھے گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ سے متعلق کوئی ایسی بات کروں جو میں نے اپنے کانوں سے نہ سنی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پکڑ کے جھوٹی روایتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ تمہارے بارے میں امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی. اچھا یہ لوگ یہ باتیں میرے اوپر لگا رہے ہوتے تھے، اوے تہاڈے بارے چ ہے. ایون امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ میرے زمانے میں یہ جھوٹی حدیثیں عام ہو چکی ہیں، اس لیے میں مسلم شریف لکھ رہا ہوں. تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوئی. آپ کے آباء و اجداد نے اس لیے نہیں سنی کہ انہوں نے قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوا تھا، کتابوں میں تو موجود تھی نا. امام مسلم جو یہ روایت لے کے آئے وہ تو اپنے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسی ایسی جھوٹی حدیثیں گھڑ لی ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد وہ حدیثیں سنتے رہے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہوئی. من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، جو پیغمبر کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے. ہمارے دینی دعوتی لٹریچر، مذہبی اجتماعات اور توہین رسالت کی سزا کی بحثوں کے ضمن میں یہ روایت بہت زور و شور سے پیش کی جاتی ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ. لیکن اس روایت کی سند کیا ہے؟ اسے کس کس نے نقل کیا؟ یہ ہم تک پہنچی کیسے ہے؟ علماء خود اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس طرح کی احادیث کو کیا کہیں پیش بھی کیا جا سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس روایت کے بارے میں 5 اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت پورے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان ہوئی، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے کم و بیش 300 سال بعد سامنے آئی. اتنے لمبے عرصے بعد اس روایت کے منظر عام پر آنے پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حدیث کی کتب کی باقاعدہ تدوین سے پہلے روایات اسی طرح سینہ بسینہ لوگوں کے اندر گردش کرتی رہی ہوں گی، لیکن علی رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات کی تحقیق اور ان کے رد و قبول کا عمل ابتدائی ترین مصادر یعنی مسند طیالسی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں کم و بیش 150 سال پہلے شروع ہو چکا تھا. لیکن ان تمام مصادر میں علی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ روایت کسی ایک کتاب میں بھی نقل تک نہیں ہوئی. دوسری بات، حدیث کی مسترد ترین کتاب مثلا موطا امام مالک، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد میں سینکڑوں صحابہ سے روایات نقل کی جا رہی ہیں، لیکن ان بڑی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب نے بھی اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا. اس روایت کے بارے میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کی تھی تو آپ کے مشن میں شریک باقی صحابہ میں سے اس نوعیت کی کوئی روایت یا پھر صحابہ کے آثار یا اس پر عمل کی کوئی تاریخ ضرور ہم تک پہنچتی. روایت کے مضمون سے صاف واضح ہے کہ یہ ہدایت کسی انفرادی معاملے میں نہیں بلکہ ایک شخص کی جان لینے جیسے حساس معاملے میں تھی، لیکن کسی دوسرے صحابی نے اسے نقل تک نہیں کیا. چوتھی بات یہ کہ اس روایت کی جتنی بھی سندیں ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ کو گڑھا اور ان پر یہ الزام ثابت ہو گیا. علماء اس حدیث کا حکم یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن محمد عمری موجود ہے جس پر خود سے روایت گھڑنے اور جھوٹ بنانے کا الزام ہے. چنانچہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اس روایت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ ایک ضعیف اور ناقابل قبول روایت ہے. اور پانچویں اور آخری بات یہ کہ اس طرح کی روایات کو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کرنا ایک بہت بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات میری نسبت سے بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے.
اگر ٹی ایل پی پاکستان میں کہتی ہے کہ حدیث ہے من سب نبی فقتلوہ، کیا یہ ضعیف حدیث ہے، کیا حدیث صحیح ہے لیکن کانٹیکسٹ اس کا غلط ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے یہ حدیث تو بالکل ناقابل قبول حدیث ہے. اس کے اوپر میں نے ایک بہت مختصر سی ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے، اس پہ پورا کا پورا اس کا لٹریچر ریویو دیا ہے. اس کو آج تک کسی بڑی کتاب نے نقل کرنے کے قابل نہیں سمجھا. اس روایت کے اوپر اتنا نقد ہے، اس روایت کو کوئی بڑا صحابی نقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس روایت کے اوپر ہمارا علم خاموش ہے، اس کی بنیاد پر کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. یہ تو آج کے دور میں ایک پیش کی جانے والی بات ہے. کچھ چھوٹی کتابوں کے اندر حدیث کی جو متاخر کتابیں ان کے اندر آ گئی اور خود انہوں نے بتا دیا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ روایت ثابت بھی ہو، بہت محکم کتاب میں بھی آ گئی ہو، دین کا سورس کیا ہے میرے لیے؟ وہ ہے قرآن اور سنت. اس کی روشنی میں نے جائزہ لینا ہے. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.